پاکستان میں مختلف حکومتیں معیشت کو مکمل دستاویزی شکل دینے میں ناکام رہی ہیں۔ حکومتی کوششوں کے باوجود ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح صرف 11.6% ہے۔ ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر کا جی ڈی پی میں حصہ 19% تک، لیکن ادا شدہ ٹیکس 1% سے بھی کم ہے۔ 5 لاکھ پی او ایس مشینیں نصب کر کے 100 ارب روپے ٹیکس وصول کرنے کا خواب بھی پورا نہ ہو سکا۔ پاکستان میں معیشت کو دستاویزی شکل دینے کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور ناکامی کی وجہ کیا ہے، جانتے اسلام آباد میں موجود سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد سے۔ جی شکیل، معیشت کو آخر کیوں دستاویزی شکل نہیں دی جا سکی؟ دیکھیں، پاکستان میں جو انفارمل یا پیرالل اکانومی ہے اس کا سائز 35 سے 40% ہے۔ ہم جو 8,000 یا 9,000 ارب روپے ٹیکس جمع کر رہے ہیں، جو اس کا ہدف رکھا گیا ہے، اس سے ڈبل ٹیکس جمع ہو سکتا ہے اگر معیشت کو ڈاکومنٹیشن اس کی جائے، اس کو دستاویزی شکل دی جائے۔ پاکستان میں اس وقت ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 11.6% ہے۔ ورلڈ بینک کا یہ کہنا ہے کہ ڈیولپنگ جو کنٹریز ہیں ان کے لیے کم از کم یہ شرح 15% ہونی چاہیے، تو پاکستان کافی پیچھے ہے۔ مختلف حکومتیں آئیں لیکن وہ معیشت کو دستاویزی شکل نہیں دے سکیں۔ پرویز مشرف جیسا پاورفل رولر بھی پاکستان میں آیا، اس کے علاوہ نواز شریف، آصف علی زرداری، عمران خان اور اب موجودہ حکومت ہے، لیکن پاکستان میں کاروباری طبقہ یا ریٹیلرز یا وہ طبقہ جس کو ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے وہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے مافیاز کام کر رہے ہیں، بہت سارے اثر و رسوخ استعمال کرنے والے لوگ ہیں جو اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قومی شناختی کارڈ کی شرط رکھی گئی کہ 50,000 یا اس سے زیادہ کی جو شاپنگ کرے گا اس کو CNIC دینا پڑے گا، لیکن وہ بھی دباؤ میں آ کر واپس لے لی گئی۔ اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے، جو پچھلی حکومت تھی، انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم 5 لاکھ جو ریٹیلرز ہیں ان کو پی او ایس سسٹم کے ساتھ، یعنی پوائنٹ آف سیل سسٹم سے لنک کریں گے اور ہم تقریباً 100 ارب روپے ٹیکس جمع کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چند ہزار پی او ایس کے ساتھ ریٹیلرز جو ٹیئر 1 کے ہیں وہ لنک ہو سکے۔ اسلام آباد جیسے اربن سینٹر میں بے شمار ریٹیلرز ہیں جس میں کپڑوں اور جوتوں کی دکانیں ہیں، اس کے علاوہ جو میڈیکل سٹورز ہیں وہ نہیں کنیکٹ ہو رہے، اس کے ساتھ لنک نہیں ہو رہے، اس طرح ٹیکس چوری ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ماہرین سے جب ہم نے اس حوالے سے بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں چونکہ جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ فار ٹیکسیشن ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کو خوف ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ ڈاکومنٹ ہو گئے یا ان کا نام آ گیا فہرستوں میں تو ان کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ڈاکومنٹیشن فار فیسیلیٹیشن کرے، یعنی کہ ڈاکومنٹ کیا جائے، ان کو یقین دلایا جائے، ان کو اعتماد میں لیا جائے کہ ہم آپ کو سہولیات دیں گے، تو تبھی ممکن ہے۔ سارا ملبہ کے تنخواہ طبقے پہ گرتا ہے۔ پچھلے سال 265 ارب روپے تنخواہ طبقے نے اضافی ٹیکس دیا ہے اور اس کے بعد اضافی ٹیکس لگا دیا گیا۔ اب پھر ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 50,000 روپے جو ماہانہ سے کم کمانے والے ہیں ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں، لیکن دوسری طرف ریٹیل سیکٹر ہے جو کہ ہول سیل سیکٹر ہے ساتھ، جن کا معیشت میں حصہ 18 سے 19% ہے، لیکن ان کا جو ٹیکس میں جو حصہ ہے، جو شرح ہے، وہ لیس دین 1% ہے، 0.5% ہے تقریباً۔ تو اس طرح بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں، ریئل اسٹیٹ ہے، پراپرٹی سیکٹر ہے، اور ساتھ ساتھ ایگریکلچر سیکٹر ہے جس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے، جس کی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ اس کے لیے کوئی سخت فیصلہ کرنا پڑے گا، تبھی جا کے یہ ممکن ہوگا۔